السلام علیکم یار، یہ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن بنا آ رہا ہے نا، اس پہ لازمی کلک کر دیں، اور ساتھ ایک بیل آئیکن بنا آ رہا ہوگا، اس پہ بھی لازمی کلک کر دیں۔ اس کا ہوگا فائدہ یہ کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ کو میری ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے آپ نے ابھی تک سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیا ہوگا، تو چلیے اب ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سٹوری جو ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھا ہوگا، اس ٹائٹل سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ یعنی کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئزیک نیوٹن، جو کہ ایک بہت بڑا جینیس ایک سائنسدان تھا، اس نے اسٹاک ایکسچینج میں ایک دفعہ انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کو بہت بڑا لاس ہوا تھا۔ لاس کتنا بڑا ہوا تھا؟ 3 ملین پاؤنڈ کا لاس ہوا تھا۔ 3 ملین روپیز کا نہیں، 3 ملین پاؤنڈ کا لاس اسے ہوا تھا۔ تو یہ وہ سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس سٹوری میں ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے۔ تو پہلے ہم سٹوری سنیں گے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں لیسن کیا ہمارے لیے۔ یہ سٹوری جو ہے میں نے ایک بک میں پڑھی تھی، جو کہ بڑی مشہور بک ہے، دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید وہ بک پڑھی بھی ہو۔ وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، وہ یہ بک لازمی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بک جس آتھر کی ہے اس کا نام ہے بینجامن گراہم۔ ایک فیمس آتھر ہے، ایک فیمس نون پرسن ہے اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ، اور یہ ایکچولی ٹیچر ہیں وارن بفٹ کے، اور وارن بفٹ ان کو اپنا استاد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو ان کی جو بک ہے اس میں انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے تو یقین نہ آیا لیکن میں نے گوگل کیا، اور وہاں بھی مجھے پتہ لگا کہ واقعی یہ واقعہ سچ ہے۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ آئزیک نیوٹن نے 1720 میں ایک کمپنی تھی، ساؤتھ سی کمپنی، ٹھیک ہے۔ ساؤتھ سی کمپنی جو ہے اس کے شیئرز جو ہیں وہ اس وقت بڑے، اس کا چرچا تھا، وہ ہاٹ شیئر تھا، اور اس کی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ کمپنی جو ہے یہ بہت اوپر جائے گی، اس کی پرائس بہت اوپر جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس شیئر کو خرید لیا۔ جب انہوں نے اس شیئر کو خریدا تو خریدنے کے بعد کچھ عرصے بعد، تقریباً 6 مہینے بعد، انہوں نے 100% پروفٹ پہ اس شیئر کو سیل کر دیا، کیونکہ اس کی پرائس اوپر بڑھتی جا رہی تھی، ان کو 100% پروفٹ ہوا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے شیئر کو سیل کر دیا آئزیک نیوٹن نے، تو شیئر کو سیل کرنے کے کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوا کہ یار شیئر کی پرائس تو میرے سیل کرنے کے بعد بھی بڑھتی چلی گئی ہے، اور ان سے اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوبارہ وہ شیئرز جو ہے نا وہ خرید لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے دوبارہ شیئرز خریدے تو اس کے کچھ عرصے بعد پرائس جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئی، نیچے گرتی گئی، اور ان کو 3 ملین پاؤنڈ کا لاس ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو چیز ملتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ وہی سٹوری ہے کہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ مختلف کمپنیز کی کوئی نیوز چلا دی جاتی ہے کہ جی یہ شیئر جو ہے بہت اوپر جائے گا، اور ایک عجیب و غریب سی سٹوری ہوتی ہے کہ ایسے چائنیز انویسٹر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو یہ بہت اوپر جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیئر جو ہے اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ کئی ایسے شیئر ہیں پچھلے 3-4 سال میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو 20-30 روپے کے تھے وہ 100 روپے پہ بھی گئے۔ آج آپ دیکھیں وہ شیئر کہاں ہے۔ بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیوٹن کے ساتھ ہوا، ویسے ہی وہی کہانی جو اس زمانے میں 1720 میں ریپیٹ کی جاتی تھی کہ ایک شیئر کے بارے میں ایک ہوا بنا لیا جاتا تھا اور اس کی پرائس اوپر چلتی جاتی تھی، بالکل آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی جو سٹے باز ہیں یا اسپیکولیٹر ہیں، وہ ایسے ہی ایک کسی شیئر کے غبارے میں ہوا بھرنا شروع کرتے ہیں، نیوز پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو نیوز پھیلانا آسان ہے، اور نیوز پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس میں بہت زیادہ بائنگ کرتے ہیں تو وہ سیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیئر دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے اور لاس ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ لگی ہوگی، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جینیس ہونا ضروری نہیں ہے کامیابی کے لیے۔ آئزیک نیوٹن جیسا جینیس جو ہے اس کو لاس ہو گیا تھا، جبکہ وارن بفٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بڑا میڈیوکر سا بندہ ہوں، لیکن دیکھیں وہ کتنا سکسیسفل ہے۔ تو
اسٹاک مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو جینیس ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور پیشنس کے ساتھ اور ایک ڈسپلن کے ساتھ چلنا ضروری ہے. یہ کامیابی کا راز ہے. امید ہے آپ کو جو سٹوری ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور جو اس کا لیسن ہے وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گیا ہوگا. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کا بٹن لازمی کلک کیجیے گا اور لائک لازمی کرنا ہے. کوئی آپ کا کوشچن ہو نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کا سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ.